اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بس صحیح ہے جی، سارے چپ کرو۔ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم تمامی احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے سمیت ہم سوچیں کہ ہم نے اس گھر کی تیاری کتنی کر رکھی ہے جس گھر میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں پر کہ وہ اس گھر کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں جس میں انہوں نے رہنا ہی کوئی نہیں، اور جس قبر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ دوستان دی وقار، آئیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ آج ہم ایک سید زادی کے جنازے کے لیے آئے ہیں، آل رسول سے ان کا تعلق ہے، یہ ربی نظام ہے، کوئی آتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی 10 سال 20 سال 50 سال حتیٰ کہ 100 سال بھی اگر کوئی گزارے تو آخر اس نے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں اور وہ ان کی جدائی پہ صبر کر جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں کو والدین کے لیے ذریعہ شفاعت بنا دے گا۔ پھر حضور نے کرم نوازی فرمائی، عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 چلے جائیں، فرمایا 2 بھی اسی طرح والدین کی بخشش کروائیں گے۔ پھر سوال ہوا اگر حضور کسی کا 1 بچہ دنیا سے چلا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کا 1 بچہ بھی چھوٹی عمر میں دنیا سے چلا گیا، والدین نے اس کی جدائی کو صدمہ صبر سے برداشت کیا، وہ بچہ قیامت کے دن والدین کے لیے ذریعہ شفاعت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کی عبادت کرتے ساری عمر انہوں نے رب کی عبادت کی، اہل محلہ گھر والے دوست احباب کہتے حضرت شادی کریں تو وہ کہتے مجھے حاجت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ بزرگ عبادت کرتے کرتے آنکھ لگی کہ دیکھتے ہیں کہ میدان محشر برپا ہے اور لوگ پیاس کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں پیالے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں حالت خواب میں ان بچوں کے پاس گیا، ایک بچے سے کہا بیٹا میں بھی پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت ان بچوں میں سے آپ کا کوئی بچہ ہے جو بچپن میں فوت ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو پانی نہیں پلائیں گے، ہم وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہوئے تھے، آج اپنے ماں باپ کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ بزرگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ مجھے شادی میری کروائیں، اور دیکھیے شادی کروائی گئی، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں اور تقاضا بھی محبت کا یہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما اور اس کی عمر دراز فرما، اور وہ بزرگ کیا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اولاد دے اور بچپن میں ہی واپس لے لے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا اللہ بیٹی ہو یا بیٹا تو بچپن میں واپس لے لے، وجہ کیا؟ فرمایا مجھے عملوں پہ مان نہیں ہے، چلو ہو سکے تو ان بچوں کے ذریعے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ جو مدت حمل پوری ہونے سے پہلے ساقط ہو گیا، جسے مس کیریج کہتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ بخشش بن جائے گا۔ تو یہ صدمہ تو ہے، چھوٹوں سے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے۔ جس بچے کی آمد کا 9 مہینے ماں باپ انتظار کرتے رہیں اور آتے ہی اچانک وہ دنیا سے چلا جائے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستان دی وقار، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کا ڈیپلی مطالعہ کر کے دیکھیے،
اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ موت و حیات کا تذکرہ فرمایا. کہیں پہ اعلان ہوتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہ اے حبیب اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمائیے، اے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، اس موت سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گے. یہ قرآن ہے. یہ موت تم پہ وارد ہو کے رہے گی. پھر ہوگا کیا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر اس اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جاؤ گے جو تمہارے ظاہری عملوں کو بھی جانتا ہے، جو چھپ کے کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے. رب سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پہ خدا موجود نہ ہو. تو کائنات میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی ذات موجود نہ ہو. تو دوستان دی وقار، قرآن ہمیں یہ میسج دیتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کہ جس دنیا کو تم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہو اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، اس دنیا کی مثال ایک کھیل تماشے کے میدان کے جتنی ہے کہ جیسے میلہ لگتا ہے، بازار سجتے ہیں، گلیاں سجتی ہیں، محلے سجتے ہیں، دور دراز سے لوگ میلہ دیکھنے آتے ہیں. جب میلہ ختم ہوتا ہے وہی میدان، وہی گلیاں سنسان نظر آتی ہیں. اے انسان تو بھی اس دنیا کے میلے میں 4 دن کے لیے آیا ہے، پھر یہ دنیا سجی سجائی ادھر ہی رہ جائے گی، پھر تجھے آخرت کے سفر پہ روانہ کر دیا جائے گا. قرآن پڑھ کے دیکھیے، میرے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوگوں موت سے بچنے کے لیے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لو، اپنے ارد گرد گارڈ کھڑے کر لو، لیکن موت کا فرشتہ ان گارڈ کے درمیان میں سے تمہیں اٹھا کے لے جائے گا. موت تم پہ وارد ہو کے رہے گی. قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے. دوائی دارو کام نہیں آتے. پھر بوڑھا باپ چلا جاتا ہے، بیٹے چارپائی کے سرہانے کھڑے روتے رہ جاتے ہیں، بیٹیاں ماں کے سرہانے روتے رہ جاتی ہیں، اور جانے والا آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں، ابھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. وہ توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا حسین ایک منظر بیان فرمایا کہ جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے، میں اس کے 60-70 سال کے گناہ نہیں دیکھتا، میں اس کی توبہ سچے دل سے کی ہوئی کے صدقے اس کے گناہ معاف بھی فرماتا ہوں. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ فرما دیتا ہوں. یہ کریم مالک ہے جس نے ہمیں رزق عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. لوگوں اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ تمہیں عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اس سے پیار کرو. پھر اگلا سٹیپ حضور نے فرمایا واحبونی، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مجھ مصطفیٰ سے بھی پیار کرو، مجھ سے بھی پیار کرو. یا رسول اللہ آپ سے کیوں؟ فرمایا بحب اللہ، کیونکہ میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں. اور اگلا سٹیپ حضور نے فرمایا واحبوا اہل بیتی. حضور نے فرمایا میری آل سے پیار کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو. یا رسول اللہ ان سے کیوں؟ فرمایا بحبی، کیونکہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں. آج جن کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن تمام سوالات اللہ پوچھے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں 2 سوال ایسے ہیں جو میں محمد تم سے پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 سوالوں کی تیاری کر کے آنا. یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا فَإِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ اثْنَيْنِ عَنِ الْقُرْآنِ وَعَنْ عِطْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي. فرمایا 2 سوال میں پوچھوں گا. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا قرآن دے کے آیا تھا، کیا رشتہ رکھا اس کے ساتھ؟ قرآن تمہیں دے کے آیا تھا، اس کے ساتھ کیا تعلق تم نے رکھا؟ اور اپنی اولاد چھوڑ کے آیا تھا، ان کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ تو دوستان دی وقار، آئیے عملی میدان میں ہم ثابت کریں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، خاندان نبوت سے ہمارا تعلق ہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خاندان سے پیدا کیا جس خاندان کی یہ عزت و شان ہے
کہ میرے آقا فرماتے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مرے گا گھر میں درجہ شہادت کا عطا کیا جائے گا۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی محبت کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات طائبہ مات مومنہ مات مستکمل الایمان مات یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا مات شہیدہ مات مستکمل الایمان۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے وفا کرتے ہوئے مرا وہ کامل ایمان لے کے مرا، وہ مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق اسے عطا فرمائے گا، اس کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ اور پھر حضور نے ڈراتے ہوئے فرمایا خبردار جو میری اہل بیت کے بغض میں مرا وہ یہودی ہو کے مرا، وہ منافق ہو کے مرا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی نمازی ہو، اگر کوئی قاری ہو اور اس مرض میں مبتلا ہو کہ اس کے دل میں اہل بیت کا محبت کا وہ جذبہ موجود نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى دَخَلَهُ النَّارُ، حضور نے فرمایا اللہ عبادت نہیں دیکھے گا اگر وہ نماز روزے کا بھی پابند ہوگا، دل میں اہل بیت کا ادب نہیں ہوگا، اللہ نماز منہ پہ مار کے اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمارا بھی تقاضا یہ بنتا ہے جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے اس خاندان نے اس نماز کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، بھائیوں کو قربان کیا، سارے اہل و عیال کی قربانی کی۔ اور سب سے بڑی بات امام علی مقام نے آخری وقت سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا میرا پکا ماننے والا وہ ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھے گا، جو قرآن کی تھی حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتا دیا حسینی وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ آئیے قرآن سے بھی محبت کیجئے، نماز سے بھی محبت کیجئے، آل بیت اطہار سے بھی محبت کیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علی بھائی کو اس بچی کا نعم البدل عطا فرمائے اور والدین کو پوری فیملی کو یہ صدمہ ہمت سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔